حضرت محبوب الہی نے ایک بار حضرت امیر خسرو کسی کام سے بھیجا، اور بھی بزرگوں سے واقعہ منسوب ہے، لیکن حضرت امیر خسرو کو کام سے بھیجا، وہ آئے دیر سے آئے۔ خسرو اتنی دیر کیوں بھی؟ کہ حضور ایک جنازہ جا رہا تھا اور جنازے کے آگے آگے اعلان ہو رہا تھا کہ جو اس کو کندھا دے گا وہ جنتی ہے، تو کافر؟ کہا میں تو منہ چھپا کر کے بیٹھ گیا کہ جب تک وہ جنازہ نہیں گیا میں نکلا نہیں۔ کہا کیوں؟ کندھا دے دیتے جنت ملتی، کہا اس سے جنت لینا تھا تو آپ کا دامن کیوں پکڑا تھا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے رنگ برنگی اور رنگیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلی ویڈیو سے۔ خسرو بنو خسرو، جب حضرت خسرو کا وصال ہوا امیر خسرو کا، تو دلی کے چند علماء آئے، کہا چلو خسرو کا انتقال ہو گیا، چل کے اس کی میت میں شریک ہوتے ہیں اور جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کا جنازہ رکھا ہوا تھا، چہرے پہ چادر پڑی ہوئی تھی، علماء نے ہاتھ اٹھا دیے، کچھ ان میں سے کچھ علماء ظواہر تھے، نسبتوں پر شاید اتنا یقین نہ تھا۔ اے اللہ خسرو کی مغفرت کر دے۔ خسرو اٹھ کر کے بیٹھ گئے، خبردار میرے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا سے اگر جنت چاہیے تو نظام الدین کے دامن میں نے کیوں پکڑا تھا؟ سبحان اللہ۔ حلوہ خوروں کا یہ والا جو نمونہ ہے کافی مختلف نمونہ ہے، جب دیکھو تب یہ چیختا چلاتا رہتا ہے، جب دیکھو تب شور مچاتا رہتا ہے۔ آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے لیکن شاید یہ بات اس کو معلوم نہیں ہے۔ اور رہی بات ان کے باباؤں کی، تو وہ مرتے تھوڑی ہیں، وہ تھوڑا بہت مرتے ہیں۔ مطلب کبھی کسی نے بلا لیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو قبر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا تو جنازے سے اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ وہ مرتے تھوڑی ہیں، وہ تھوڑا بہت مرتے ہیں۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے، دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا، میں درگزر والا ہوں، میں حساب والا کوئی نہیں۔ اب میرا حلوہ خور حضرات سے سوال ہے کہ ایک طرف تو صحابہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرواتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرواتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے بابے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو دعاؤں کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں تو ہمارا پیر بچا لے گا، ہمارا پیر جو ہے ہماری مغفرت کروا لے گا۔ تو آپ کو واقعی لگتا ہے جہاں پر صحابہ اپنے لیے بخشش کی دعائیں کرواتے ہیں وہاں پر آپ کے بابے، آپ کے پیر آپ کو بچا لیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ خیر چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف۔ حضرت بندہ نواز کے سدراس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کا مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید قبر میں گیا، آزاد خیال تھا، آزاد طبع تھا، آزاد طبیعت تھا، لیکن پیر و مرشد کی ٹوپی اس کے سر پہ تھی۔ عذاب کے فرشتے آئے تو اس وقت تو فرشتوں نے کہا جس کے سر پہ حضرت خواجہ نصیر الدین کی ٹوپی ہو اسے عذاب کیسے دیں؟ نصیر الدین چراغ دہلوی کی ٹوپی جو پہن کے آیا ہو تبرک ہے، اس کو عذاب کیسے دیں؟ یہ بات تو ماننی ہی پڑے گی کہ ٹوپیاں کروانے میں جو حلوہ خوروں کے کہانی باز حضرات ہوتے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ بڑے ہی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ٹوپیاں کروانے میں۔ اب یہ بھائی صاحب جو ہیں پیر صاحب کی ٹوپی کروا رہے ہیں اپنے مریدوں کو، اور مرید جو ہیں وہ بھی خوش ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی مرید جو ہے اس جہاں سے میں آ گیا ہو کہ پیر صاحب کی ٹوپی اسے بچا سکتی ہے تو میرے بھائیوں بری خبر ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، پیر صاحب کی ٹوپی آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اور مجھے یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو قبروں کے معاملات بتا رہے ہیں کہ قبر میں یہ ہوا، اس مرید کے ساتھ یہ ہوا اور ویسے ہوا، تو یہ باتیں ان کے پاس کہاں سے آ جاتی ہیں، جبکہ اب وہی نہیں آئے گی، وہی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، غیب کی خبریں ان کے پاس کہاں سے جاتی ہیں؟ یہ سوال جو ہے مجھے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے، آج تک کسی بریلوی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ خیر اب آتے ہیں ٹاپک پر۔ یاد رہے عبداللہ بن ابی جو کہ منافق تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا جنازہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا جو جبہ شریف تھا وہ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ توحید پر نہیں ہیں، آپ کی توحید جو ہے مکمل نہیں ہے، تو پیر کی ٹوپی تو دور کی بات ہے، آپ کو پیغمبر کا جبہ بھی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ توحید
توحید کی طرف آؤ اور قرآن و حدیث کی طرف آؤ. یہ جو کہانیاں ہیں صرف کہانیاں ہیں. یہ لوگ آپ کو صرف کہانیاں سناتے ہیں، اس لیے سناتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں پیروں پر بھروسہ کرو اور چڑھاوے چڑھاؤ، نظر و نیاز پیش کرو اور ان کا دھندا چلتا رہے. ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جس دن آپ لوگوں نے خود قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اور احادیث پڑھنی شروع کی، اس دن جو ہے یہ آپ پیروں کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ پیروں کو چڑھاوے چڑھاؤ اور نظر و نیاز پیش کرو. اس دن جو ہے ان لوگوں کا دھندا بند ہو جائے گا. اسی لیے یہ لوگ جو ہے آپ لوگوں کو کہانیاں کرواتے ہیں. اور جس دن آپ نے خود قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا، اس دن جو ہے ان لوگوں کو مزدوری پہ جانا پڑے گا، کام پہ جانا پڑے گا. خیر چلتے ہیں اب اگلی ویڈیو کی طرف. میں آپ سب کو خاص نصیحت سمجھیں، وصیت سمجھیں، یہ گرے سے باندھ لینا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات پر اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اور اگر کوئی گھوڑے دوڑانے والا ملے اس کے پیچھے جانا نہیں ہے. بڑے کتنا ہی بڑا نام اعلیٰ حضرت زندہ باد. ان سے کوئی بڑا ہوگا تو دیکھیں گے، ہو تو ہمیں پہچان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ حضرت ہماری سمجھ میں آ گئے، ورنہ یہ کہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. اعلیٰ حضرت کے فقہی مسائل ہوں، اعتقادیات ہوں، جو بھی ہو، بس اعلیٰ حضرت کی تحقیقات ہمارے لیے حرف آخر ہے. میں اور جتنے بھی میرے ذریعے غوث پاک کے مرید ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ کہ وہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند رکھیں. کیا میں سہارا لیے چلوں امام محمد رضا بریلوی ہمارے امام ہیں، کیا بات ہے، اور ہمارے پیر بھی فرماتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں. میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے فتاوا پر آنکھیں بند رکھنا، ورنہ وہ ٹھوکر کھائیں گے کہ کہیں کے نہیں رہیں گے. میرا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ آپ کے جو اعلیٰ حضرت صاحب تھے، کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیا وہ معصوم تھے؟ بالکل بھی معصوم نہیں تھے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے حرف آخر ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں ان پر بند ہے؟ جس انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہتا، بلکہ بریلوی حضرات کے جو بڑے عالم ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں. ہم دیکھو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے. حرف آخر صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات، کیونکہ انسان ہے نا، معصوم تو نہیں ہے نا. کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اور فرمایا کہ امام اہل سنت کے ہزاروں تدخلات ہیں، لیکن کوئی مجدد معصوم نہیں ہوتا. اور یہ بھی فرمایا کہ کسی مجدد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اجتہاد کا سلسلہ ختم کر کے دروازے کو تالا لگا کر جا رہا ہوں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے نئی جہتیں اور نئے راستے کھولے، اور ہم اگر ان سے بھی اختلاف کرتے ہیں تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہیں. کہ جس طرح انہوں نے دلائل کی روشنی میں اپنے اکابر سے اختلاف کیا، اسی طرح سے ہم بھی دلائل کی روشنی میں ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. جس نے تولنا ہو تو جذباتیت سے نہ کھیلے، حساسیت سے نہ کھیلے، ترازو علم کا موجود ہے، دلائل کو دونوں پلڑوں میں رکھے، جس کے دلائل بھاری نکلے اس کو تسلیم کر لیا جائے. اب میری بریلویوں کے جو بڑے عالم ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس عطار کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے یہ. کبھی دادا صاحب کی گھوڑی کی باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ فلانی پر میری آنکھیں بند ہیں. عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ کتنی بھی عجیب و غریب باتیں کرے، اس کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے مرید ہیں، جو خود کو عطاری کہتے ہیں، وہ جو ہے ہمیشہ اس کی سپورٹ میں رہتے ہیں. وہ اندھے مقلد ہو گئے ہیں، وہ اس کی سپورٹ میں رہتے ہیں. یہ کچھ بھی بکواس کیے جائے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ جو الیاس قادری صاحب ہیں اس پر ان کی آنکھیں بند ہیں. جی ہاں، الیاس قادری پر ان کی آنکھیں بند ہیں. اور ہمارے پیر بھی فرماتے ہیں نا کہ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں. اور نگران شورا فرماتے ہیں حاجی عمران اتاری دامہ ذلہ کہ ہماری آنکھیں امیر اہل سنت پہ بند ہیں. اچھا فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں بند ہیں. کیا فرمایا؟ میرے اعلیٰ حضرت پر میری آنکھیں، تو میرے مرشد پر میری آنکھیں بند ہیں. خلاص. الیاس قادری صاحب نے کوئی تعلیم خاص حاصل کی نہیں ہے، مدرسے میں نہیں گئے ہیں، ان کی کوئی خاص تعلیم ہے نہیں. اور درس نظامی میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا. میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے. اور سوچئے کہ عطاریوں نے اس پر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیا ہی کہہ سکتے ہیں، کیا ہی کر سکتے ہیں. جاہلوں پر ان لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. اللہ ہی مالک ہے. خیر آج کی جو ویڈیو تھی وہ یہیں تک تھی. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.